بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فصل فی المکان۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایہ اسیریہ میں ہے۔ اچھا، فصل پنجم اور ہدایتن خیریت سے تمام ہوئی۔ اب یہاں سے چھٹی فصل میں جس میں طبیعی کے جو احوالات ہیں ان کے بیان کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ عرض کیا تھا کہ علم طبیعی کا موضوع جسم طبیعی ہے۔ اب تک جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ جسم طبیعی کی حقیقت کو واضح کرنا چاہ رہے تھے۔ خب اب یہاں سے آگے جتنی بھی گفتگو ہوگی، مثلا مکان کے بارے میں گفتگو، حیز کے بارے میں گفتگو، شکل کے بارے میں گفتگو، حرکت و سکون کے بارے میں گفتگو، زمان کے بارے میں گفتگو، یہ ساری چیزیں جسم طبیعی کے احوالات کہلاتے ہیں۔ خوب، اس فصل میں مکان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، مکان کے بارے میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو کچھ چیزیں تو مکان کے بارے میں یقینی ہیں، یعنی کچھ ایسی علامات ہیں کہ جن علامات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکان کے بارے میں ان چیزوں کا سب لوگ اقرار کرتے ہیں، کہ مثلا ان میں سے چند ایک کی جانب جیسے کہ صاحب کتاب الہدیۃ السعیدیہ نے اشارہ کیا ہے، ہم بھی انہی کی کتاب الہدیۃ السعیدیہ سے ان علامات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایسی علامات ہیں کہ مکان کے بارے میں جو بندہ بھی گفتگو کرتا ہے ان علامات کو ہر صورت میں قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد جو جسم کی حقیقت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ان مختلف اقوال کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے پس مکان کی جو چند علامات ہیں ان علامات کو ذکر کرتے ہیں۔ خب صاحب کتاب الہدیۃ السعیدیہ جو مکان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہاں پر دو فصلوں میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ الفصل الاول فی تحقیق حقیقت المکان، کہ ان میں سے آغاز میں کہتے ہیں توضیح المکان بامارات کہ یتفق علیہ المتنازعون۔ اچھا، آغاز جتنے بھی متنازعین ہیں کہ عرض کریں گے کہ مکان کے بارے میں مشائیون کا ایک نظریہ ہے، اشراقیون کا دوسرا نظریہ ہے، متکلمین کا تیسرا نظریہ ہے۔ البتہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اقوال ہیں کہ نہایت الحکمت میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 8 کے قریب اقوال کو نقل کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کتابیں آپ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ لہذا ان اقوال کو یہاں پر ذکر نہیں کرتے، بس یہی جو یہاں پر اس کتاب ہدایت الحکمت کی حد تک جو مطالب ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ اچھا، جو مکان کے بارے میں چند علامات ہیں وہ یہ ہیں۔ مکان کی نسبت سے ہم جسم کو کہتے ہیں کہ جسم مکان کی نسبت سے شاغل ہوتا ہے، کہ تعبیر صاحب الہدیۃ السعیدیہ کی کہ اعلم ان المکان عبارت اما یشغلہ الجسم، کہ جس کو جسم گھیر لیتا ہے، جسم اس کو اشغال کرتا ہے۔ وَيَكُونُ فِيهِ وَيَنْتَقِلُ مِنْهُ وَإِلَيْهِ، اور وہ مکان مشغول ہوتا ہے، یعنی آپ اس مکان کی طرف فی کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں، اور اس مکان کی خاصیت یہ ہے کہ ایک جسم اس سے منتقل ہوتا ہے، اس کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ یعنی مکان اشارہ حسیہ کو قبول کرتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ، کہ بہت اچھی عبارات ہیں ان کی ہدیہ سعیدیہ والے کی،
کہ اعلم ان المکان عبارت اما یشغلہ الجسم، جسم اس کا شاغل ہوتا ہے، وَيَكُونُ فِيهِ جسم اس میں ہوتا ہے، وَيَنْتَقِلُ مِنْهُ اس سے منتقل ہوتا ہے، وَإِلَيْهِ اس کی جانب منتقل ہوتا ہے۔ خوب ولا شبہۃ فی ان ما یشغل یا ما یشغلہ الجسم ویکون فیہ ویقبل الاشارۃ بالحسیہ حیث یقال ان الجسم ہا ہنا و ہناک ویتقدر ویتجزا ویتفاوت زیادۃ و نقصانا ویتصف بالصغر والکبر وینتقل الجسم منہ والیہ ولا شبہۃ کہ امر واقعیون فی انما یشغلہ امر واقعیون، کہ مکان ایک امر واقعی ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی آپ خصوصیات اور امارات ذکر کر رہے ہیں کہ جسم اس کا شاغل ہوتا ہے، جسم اس میں ہوتا ہے، وہ مکان اشارہ حسیہ کو قبول کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جسم اس میں ہے، جسم وہاں پر ہے، یہاں پر ہے، وہاں پر ہے، ایسے ہے۔ وہ مثلاً جز ہوتا ہے، وہ مثلاً زیادت اور نقصان کے اعتبار سے متفاوت ہوتا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، یا مثلاً صغر اور کبر کے اعتبار سے بھی متصف ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مکان کی علامت ہیں کہ یہ علامات مکان میں آتی ہیں۔ خلاصہ کلام اگر آسان لفظوں میں کہوں، جیسے کہ بعض شراح ہدایت الحکمت نے لکھا ہے کہ مکان وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی طرف لفظ فی کے ذریعے سے نسبت دی جاتی ہے۔ خوب اس مکان سے ایک شے کا انفکاک ممکن ہے، یعنی اس کی جانب بھی جاتا ہے، اس سے بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے دو جسم ایک مکان میں نہیں ہو سکتے۔ خوب یہ تقریباً مکان کی علامتیں ہیں۔ اب آتے ہیں اقوال کی طرف، کہ یہاں پر 3 اقوال کو نقل کرتے ہیں۔ پہلا قول مکان کے بارے میں متکلمین کا ہے۔ متکلمین کا ماننا ہے کہ مکان ایک بعد موہومہ ہے۔ مثلاً فرض کریں یہ جو آپ خالی چیز فرض کرتے ہیں نا، مثلاً یہ آپ کے سامنے جتنی بھی فضا ہے، مثلاً خالی فضا ہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعد موہوم، حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے، ایک بعد موہوم ہے، یہ وہمی بعد، فراغ، یہ خالی، یہ فضا کہ جس میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکان کہتے ہیں۔ یعنی ایسی خالی جگہ جو حقیقت میں تو وجود نہیں رکھتی، ایک موہوم چیز ہے، اور جسم اس کا شاغل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکان۔ یعنی عرفی زبان میں بھی تقریباً ہم اسی طریقے سے تصور کرتے ہیں کہ ایک خالی جگہ ہو کہ جس میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، جسم آ کر اس میں رکتا ہے، تو اس فراغ موہوم کو، اس خلاء موہوم کو کیا کہتے ہیں؟ مکان کہتے ہیں۔ یہ متکلمین کا ماننا ہے۔ ان کے مقابلے میں حکماء اشراکیون ہے۔ حکماء اشراکیون کا ماننا ہے کہ نہ، مکان ایک بعد ہے، حیولہ اور مادے سے بھی خالی ہے، یعنی ایسا بعد ہے جو حیولہ اور مادے سے خالی ہے، منتہا ایک امر موجود ہے، آپ اس کو امر موہوم کے ساتھ تعبیر نہیں کر سکتے۔ یہ حکماء اشراکیون کا ماننا ہے۔ جبکہ تیسرا قول حکماء مشاء کا ہے، ارسطو اور پیروان ارسطو، حکماء مشاء، وہ لوگ مکان کو تقریباً سطح کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، میں ایک مثال کے ذریعے سے ان کے قول کو واضح کرتا ہوں۔ آپ گلاس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، جیسے ہی گلاس کے اندر آپ پانی ڈالتے ہیں نا، تو گلاس کی 2 طرح کی سطحیں ہیں، ایک باہر والی سطح ہے اور ایک گلاس کے اندر والی جو سطح ہے۔ بس گلاس کی 2 سطحیں ہوئی، ایک باہر والی اور ایک اندر والی۔ پانی جو آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو پانی کی ایک باہر والی سطح ہے جو گلاس کی اندرونی سطح کے ساتھ ملتی ہے، یہ آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے، درست ہے؟ اب یہاں پر یہ جو گلاس اور پانی کی مثال میں آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں، ایک جسم حاوی ہے، دوسرا محوی ہے، ایک ظرف ہے، دوسرا مظروف ہے۔ گلاس حاوی ہے اور پانی جو اس کے اندر ہے وہ محوی ہے۔ تو اب ان سے پوچھا جائے کہ آغایون آپ مکان کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جسم حاوی کی
سطح باطنی جو جسم محوی کی سطح ظاہری سے ملی ہوئی ہے اسے مکان کہتے ہیں. یعنی گلاس کی اندرونی سطح جو پانی کے باہر والی سطح کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کو مکان کہتے ہیں. خوب یہ آغا یوں نے مشاء کا نظریہ ہے کہ مصنف ان مشاء کے قول کو قبول کرتے ہیں. اچھا استدلال بھی کرتے ہیں کہ عبارت میں اس استدلال کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. فصل فی المکان وهو اما الخلاء او السطح الباطن من الجسم الحاوی کہ المماس لسطح الظاہر من الجسم المحوی. کہتے ہیں مکان یا خلا ہے، یہ جو خالی فضا ہے، خلا یعنی یہ خالی فضا، یا نہ جسم حاوی کی سطح باطنی کہ المماس یعنی السطح الباطن المماس ہو، السطح الباطن کے لیے صفت قرار دے المماس کو، وہ سطح باطنی کے جو ملی ہوئی ہے لسطح ظاہر من الجسم المحوی، جسم محوی کی سطح ظاہری سے. جسم حاوی کی سطح باطنی جو ملی ہوئی ہے جسم محوی کی سطح ظاہری سے. گلاس کا اندرونی حصہ جو پانی کے باہر والے حصے سے ملتا ہے، یہ گلاس کا اندرونی حصہ یہ کیا کہلائے گا؟ مکان کہلائے گا. پس پہلے مرحلے میں دو احتمال ہے کہ مکان یا خلا ہے، ایک فراغ ہے، یا نہ مکان ایک سطح کا نام ہے. منتہا جسم حاوی کی سطح باطنی جو ملی ہوئی ہے جسم محوی کے سطح ظاہری سے. والاول باطل، یہ جو کہا گیا کہ مکان خلا ہے، ایک خالی فضا ہے، یہ باطل ہے. فتعین الثانی، پس دوسرا قول درست ہے، یعنی جسم حاوی کی سطح باطنی. وَإِنَّمَا قُلْنَا الْأَوَّلُ بَاطِلٌ، ہم نے کہا کہ پہلا قول باطل ہے، خلا والا. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَلَاءً، اگر مکان یہ خلا اور فراغ اور یہ خالی جگہ ہوتا، فَإِمَّا أَن يَكُونَ لَا شَيْئًا مَحْضًا أَوْ بُعْدًا مَوْجُودًا، تو یہ خلا خالی جگہ دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو لا شیء محض ہے، عدم محض ہے، یا نہ ایک بعد موجود ہے کہ مجردن عن المادہ، جو مادے اور حیولہ سے خالی ہے تو بعد لیکن خالی ہے مادے اور حیولہ سے. لا سبیل الی الاول، جو کہہ رہے ہیں کہ خلا اور خالی فضا لا شیء محض ہے، یعنی متکلمین کا قول وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے. لا سبیل الی الاول، متکلمین کے قول کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ يَكُونُ خَلَا اقل من خلا، اس لیے کہ آغا ایسے ہوتا ہے کہ ایک خلا دوسرے خلا سے چھوٹا ہے، ایک خلا دوسرے خلا سے بڑا ہے. خلا یہ جو خالی فضا آپ کہہ رہے ہیں، یہ خالی فضا چھوٹے اور بڑے ہونے سے متصف ہوتی ہے، اور جو چیز زیادتی اور نقصان چھوٹے اور بڑے ہونے سے متصف ہو نہیں ہو سکتا کہ وہ عدم محض ہو. خب عدم محض تو صغر اور کبر، زیادت اور نقص، چھوٹے اور بڑے، ان چیزوں سے متصف نہیں ہو سکتی. عدم محض تو لا شیء ہے، ایک لا شیء محض اوصاف وجودیہ کے ساتھ کیسے متصف ہو سکتا ہے؟ حالانکہ خلا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی خلا ہے، یہ بڑی خلا ہے، یہ چھوٹا فاصلہ ہے، یہ بڑا فاصلہ ہے. مثلا دو دیواروں کے درمیان، مثلا گھر بنے ہوئے وہاں پر دو دیواریں، درمیان میں ایک خلا ہے. خوب ایک مرتبہ آپ اس خلا کو مد نظر رکھیں، اور دوسری مرتبہ ایک خلا اور فضا ہے دو شہروں کے درمیان. ظاہر سی بات ہے کہ وہ خلا اور وہ فضا جو دو شہروں کے درمیان ہے وہ تو بہت بڑی ہے اس خلا سے جو دو دیواروں کے درمیان ہے. پس خلا اقل و اکثر کے ساتھ چھوٹے اور بڑے سے متصف ہو رہی ہے، اور جو چیز اقل و اکثر کے ساتھ چھوٹے اور بڑے ہونے سے متصف ہو وہ عدم محض نہیں ہو سکتی. لِأَنَّهُ يَكُونُ خَلَاء اقل من خلا، اس لیے کہ خلا
دوسرے خلا سے اقل ہوتا ہے. فَإِنَّ الْخَلَاءَ بَيْنَ الْجِدَارَيْنِ أَقَلُّ مِنَ الْخَلَاءِ بَيْنَ الْمَدِينَتَيْنِ. کیونکہ آغا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خلا دوسرے خلا کی نسبت سے اقل ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ خلا جو دو دیواروں کے مابین ہے وہ کمتر ہے اس خلا سے جو دو شہروں کے درمیان ہے. وَمَا يَقْبِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ استحال ان یکون لا شیئا محضا. اور وہ شے جو زیادت اور نقصان کو، بڑے اور چھوٹے ہونے کو، زیادہ اور کم ہونے کو قبول کرے، محال ہے کہ آپ کہیں کہ وہ عدم مطلق ہے. پس متکلمین کا قول باطل. آغایون اشراقی جو کہہ رہے ہیں بعد تو ہے لیکن حیولہ اور مادے سے خالی ہے، کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. بعد ہے یعنی کیا؟ بعد ہے یعنی آپ ایک طبیعت اس کو قرار دے رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر بھی بعد ہوگا وہاں پر امتداد ہوگا. خوب امتداد طبیعی ہوگا. ہم نے پہلے ثابت کیا کہ کوئی بھی امتداد طبیعی حیولہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہذا یہ بات بھی غلط ہے. ولا سبیل الی الثانی، فرماتے ہیں کہ دوسرا قول جو اشراقیون کا ہے اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ الْبُعْدُ مُجَرَّدًا عَنِ الْحَیُولَةِ، اگر ایک ایسا بعد ہو یعنی ایک ایسی طبیعت مقداریہ ہو جو حیولہ سے خالی ہو تو لَكَانَ لِذَاتِهِ غَنِيًّا عَنِ الْمَحَلِ، پس اس شے کو اپنے محل سے ذاتاً غنی اور بے پرواہ ہونا چاہیے. فَاسْتَحَالَ اقترانُهُ بِهِ، پس محال ہو جائے گا اس بعد امتدادیہ کا. فاستحال اقترانہ بھی یعنی بالمحل، محل کے ساتھ مقترن ہونا محال ہو جائے گا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اس بعد امتدادی کے اندر جب جسم آتا ہے، درست ہے تو پس اس کے ساتھ وہ متصف بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ مقترن بھی ہوتا ہے. خب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا بعد ہے؟ ایک یہ دلیل جو کتاب میں ہے اور ایک وہ دلیل کہ جس کو میں نے اشارتاً ذکر کیا کہ بابا اصلاً اگر وہ بعد مقداری ہے تو کوئی بھی بعد مقداری حیولہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. خالی بعد مقداری اصلاً تصور نہیں ہو سکتا. خوب یہ ہو گیا مکان کے بارے میں. فصل فی الحیز. اچھا، دوسری فصل حیز کے بارے میں ہے. دیکھیں مکان کے بعد یہ جو حیز کی گفتگو کر رہے ہیں، یہ عام طور پر ہمارے یہاں حیز اسی مکان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ نہ، حیز اور چیز ہے. حیز وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جسم قابل اشارہ حسیہ بنتا ہے. یعنی حیز یعنی وہ جگہ کہ جس میں جسم داخل ہو تو قابل اشارہ حسیہ قرار پاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں حیز. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو معنی کے اعتبار سے مکان اور چیز ہے. مکان قول مختار کے مطابق جو مشائین کا نظریہ تھا، ان کے اعتبار سے مکان وہ سطح باطنی ہے جس میں حاوی کی، درست آگا کہ جو مماس ہے سطح باطنی ہے جس میں ماوی کے ساتھ، سطح ظاہری ہے جس میں ماوی کے ساتھ. لیکن حیز ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی شے کہ جسم جب اس میں داخل ہو جائے تو قابل اشارہ حسی بن جاتا ہے، درست ہے، یہ ہم کہتے ہیں حیز. اب اگر ایک شے کسی مکان میں ہو تو اسی شے کو ہم کہیں گے کہ مکان بھی ہے اور حیز بھی ہے، درست ہے. لیکن کبھی کبھار ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو کسی حیز میں تو ہو لیکن مکان میں نہ ہو. مثلا جیسا کہ آگے پڑھیں گے، ان حکماء کے نزدیک جو فلک الافلاک ہے، آخری فلک ہے، مشائیون کے نزدیک جانب فوق کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ فلک الافلاک کے اوپر لا خلا ولا ملا، پس اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اس فلک الافلاک کو کوئی جسم حاوی نہیں ہے. جب اس کو کوئی جسم حاوی نہیں ہے تو جسم حاوی اس کی سطح باطنی کا اصلاً تصور نہیں آئے گا. تو فلک الافلاک کے لیے مکان تو نہیں ہے لیکن حیز ہے،
اس حیز میں ہونے کی وجہ سے فلک الافلاک قابل اشارہ حصی بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیز۔ اچھا، پس حیز نسبت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عام خاص مطلق کی نسبت بنتی ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ حیز یا حیز طبعی ہوتا ہے یا حیز کسری ہوتا ہے۔ حیز طبعی کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو کسی جسم کے لیے اس کا ذاتی تقاضا ہو، یعنی اس جسم کے ذات کا تقاضا ہو، یعنی ایک ایسا حیز اگر تمام عوارض خارجیہ سے، تمام قواصر سے قطع نظر کیا جائے تو وہ جسم اس حیز میں قرار پائے، اس کو کہیں گے اس کا حیز طبیعی۔ مثلا جس طریقے سے اجسام ثقیلہ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، پتھر وغیرہ، ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا حیز طبیعی جہت صفل ہے، یا مثلا جیسے آگ ہے یا ہوا ہے، ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا حیز طبیعی مثلا جہت علو ہے، درست۔ پس حیز طبیعی یعنی جسم کو تمام عوارض سے اگر قطع نظر کیا جائے تو جس حیز میں قرار پائے گا اس کو ہم کہیں گے اس کا حیز طبیعی۔ اس کے مقابلے میں حیز کسری، حیز کسری یعنی ایک ایسا حیز جو کسی جسم کے لیے کسی قاصر کی وجہ سے ہو، کسی عارض کی وجہ سے ہو۔ مثلا جو اشیاء ثقیلہ ہیں ان کا حیز طبیعی جہت صفل ہے، لیکن مثلا پتھر کو اٹھا کر آپ اوپر پھینکتے ہیں، تو جب تک آپ کے بازو کی طاقت اس پتھر میں ہوتی ہے تو پتھر کہاں جاتا ہے؟ پتھر اوپر جاتا ہے، حالانکہ پتھر کا جو حیز بنتا ہے اوپر کی طرف بنتا ہے، لیکن وہ والا حیز اس کا حیز طبیعی تو نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ قاصر کی توان ختم ہو جائے گی تو جسم اپنے حیز طبیعی میں آ جائے گا، درست آگا۔ اس فصل کے اندر مصنف دو دعوے ذکر کر رہے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر جسم کے لیے حیز طبیعی ہوتا ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کسی بھی جسم کا حیز طبیعی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب روشن ہے، عبارت کی طرف آئے۔ فصل فی الحیز کل جسم فلہ حیز طبعی، ہر جسم کے لیے ایک حیز طبیعی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا عَدَمَ الْقَوَاصِرِ، اگر ہم فرض کریں کہ کوئی بھی عارض نہیں ہے، کوئی بھی قاصر نہیں ہے، تو لَكَانَ فِي حَيِّزٍ، تو قطعاً جسم کسی نہ کسی حیز میں ہوگا۔ وَذَلِكَ الْحَيِّزُ إِمَّا أَن يَسْتَحِقَّهُ الْجِسْمُ لِذَاتِهِ أَوْ لِقَاصِرٍ، وہ حیز کہ جس میں وہ جسم قرار پائے گا، اس حیز کا تقاضا یا تو جسم ذاتاً کرتا ہے، لذات ہی اسی حیز کا تقاضا کرتا ہے، یا کسی قاصر کی وجہ سے اس کا تقاضا کرتا ہے۔ لا سبیل الی الثانی، اس حیز کا تقاضا کسی قاصر اور عارض کی وجہ سے نہیں کرتا۔ کیوں آگا فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّا فَرَضْنَا عَدَمَ الْقَوَاصِرِ، کیونکہ فرض یہ ہے کہ کوئی قاصر اور مانع نہیں ہے۔ فَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ، پس پہلا احتمال متعین ہو جائے گا کہ جسم لذات ہی اس حیز کا تقاضا کرتا ہے۔ فَإِذَنْ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ لِطَبِيعَتِهِ، پس ثابت ہو جائے گا کہ جسم اس حیز کو چاہتا ہے، اس کا استحقاق رکھتا ہے ذاتاً، طبیعتاً، وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور مطلوب بھی ہمارا یہی تھا۔ وَلَا يَجُوزُ، یہ دوسرا دعویٰ اور دلیل، وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ لِجِسْمٍ مَّا حَيِّزَانِ طَبْعِيَّانِ، نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ایک جسم کے لیے دو حیز طبیعی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ حَيِّزَانِ طَبِيعِيَّانِ، اگر کسی بھی جسم کے لیے دو حیز طبیعی ہوں تو فَإِذَا حَصَلَ فِي أَحَدِهِمَا، جب ان دو حیزوں میں سے کسی ایک حیز میں حاصل ہوگا تو فَإِمَّا أَن يَطْلُبَ الثَّانِيَ أَوْ لَا، تو دوسرے حیز کو طلب کرے گا یا نہیں۔ فَإِن طَلَبَ الثَّانِي يَلْزَمُ أَن لَا يَكُونَ الْحَيِّزُ الْأَوَّلُ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ يَلْزَمُ أَن لَا يَكُونَ طَبْعِيًّا، تو لازم آئے گا اگر وہ دوسرے حیز کو طلب کرتا ہے تو لازم آئے گا وہ حیز اول کہ جس حیز اول میں یہ جسم حاصل تھا وہ اس کا حیز طبیعی نہ ہو۔
اگر حیز طبیعی ہوگا عدم قواصر کی صورت میں دوسرے حیز کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وقد فرضناه طبعیا هذا خلف وان لم يكن طالبا للثانی، اگر حیز دوم کا طالب نہیں ہے تو یلزم ان لا یکون الحیز الثانی طبعیا، تو اس صورت میں پھر حیز ثانی اس کا طبیعی نہیں ہوگا. وقد فرضناه طبعیا هذا خلف، یہ مطلب روشن تھا. فصل فی الشکل، کہ خوب یہ مطلب بھی اتنا مشکل نہیں ہے. آغا جان، ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر جسم کے لیے ایک شکل طبیعی ہوتی ہے. اچھا، شکل کی تعریف کیا ہے؟ شکل کی تعریف یہ ہے، فرماتے ہیں کسی بھی جسم کے لیے ایک حد یا کئی حدود اگر عارض ہو جائیں تو ان کے عروج سے جو ہیئت حاصل ہوگی اس کو شکل کہتے ہیں. حد سے مراد وہی خط اور سطح ہے. مثلا اگر ایک ہی حد ایک جسم پر عارض ہو، اسی ایک ہی حد کی وجہ سے جو اس جسم کے لیے ہیئت حاصل ہوگی اس کو شکل کہیں گے. مثلا کرے کی شکل میں ایک ہی حد کو ایسے آپ مثلا گھمائیں، اسی ایک ہی حد کے احاطے سے جو شکل حاصل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شکل کروی. دائرے کی شکل ایسے ہی ہوتی ہے نا، ایک ہی حد کے گھمانے سے ایک شکل آپ کے سامنے آتی ہے، ایک ہیئت آتی ہے. اور اگر متعدد حدود کے عارض ہونے سے کوئی ہیئت حاصل ہو تو اس کو بھی شکل کہتے ہیں. مثلا مثلث ایسے ہوتا ہے، ٹرینگل ایسے ہوتا ہے، تکون ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا مثلا مربع اسی طریقے سے ہوتا ہے، مکعب اسی طریقے سے ہوتا ہے. خوب، بس یہ ہو گئی شکل کی تعریف. شکل یعنی کسی بھی جسم کے لیے ایک حد یا متعدد حدود کے عارض ہونے سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شکل. اچھا، شکل طبیعی کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں شکل طبیعی کی تعریف یہ ہے کہ شکل طبیعی یعنی وہ چیز جو اس جسم کے ذات کا تقاضا ہو، اسے کہتے ہیں شکل طبیعی. دیکھیں مشکل نہیں ہے. فصل فی الشکل کل جسم فلہ شکل طبعی، فرماتے ہیں کہ ہر جسم کے لیے شکل طبیعی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن کل جسم متناہن، آغا برہان سلمی سے ثابت کیا کہ ہر جسم متناہی ہوتا ہے. وَكُلُّ مُتَنَاهٍ فَهُوَ مُتَشَكِّلٌ، اور ہر متناہی کیا ہوتا ہے؟ متشکل ہوتا ہے. اچھا، وَكُلُّ مُتَشَكِّلٍ فَلَهُ شَكْلٌ طَبْعِيٌّ، اور ہر متشکل کی ایک شکل طبیعی ہوتی ہے. پس فَكُلُّ جِسْمٍ فَلَهُ شَكْلٌ طَبِعِيٌّ. شکل اول دیکھیں قیاس کس طریقے سے چلتا جا رہا ہے. اما ان کل جسم متناہن فلما مر، خوب ہم نے پہلے برہان سلمی کے ذریعے سے ثابت کیا کہ ہر جسم متناہی ہوتا ہے. وَأَمَّا أَنَّ كُلَّ مُتَنَاهٍ فَهُوَ مُتَشَكِّلٌ، اور ہر متناہی متشکل ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ فَلِأَنَّهُ يُحِيطُ بِهِ حَدٌّ وَاحِدٌ أَوْ حُدُودٌ، کیونکہ اس کو احاطہ کیے ہوئے ایک حد یا ایک سے زیادہ حدود، نتیجتاً فَيَكُونُ مُتَشَكِّلًا، نتیجتاً وہ کسی نہ کسی شکل میں ہوگا. وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنَّ كُلَّ مُتَشَكِّلٍ فَلَهُ شَكْلٌ طَبِعِيٌّ، ہم نے کہا کہ ہر متشکل کی ایک شکل طبیعی ہوتی ہے. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا ارتفاع الْقَوَاصِرِ، اگر ہم تمام عوارض اور موانع کو ہٹا دیں تو لَكَانَ عَلَى شَكْلٍ مُعَيَّنٍ، تو وہ جسم ایک شکل معین پر ہوگا. وَذَلِكَ الشَّكْلُ إِمَّا أَن يَكُونَ لِطَبْعِهِ أَوْ لِقَاصِرٍ، تو وہ شکل یا اس کی طبیعت کا تقاضا ہوگا یا کسی معنی کی وجہ سے ہوگا. لا سبیل الی الثانی، بھائی معنی کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ لأننا فرضنا عدم القواصر، کیونکہ فرض یہ کیا کہ کوئی معنی نہ ہو. فإذن هو عین طبعی، پس وہ شکل اس کی طبیعت کا تقاضا ہے. وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور ہمارا مطلوب بھی یہی ہے کہ بہرحال یہ مکان، حیز، شکل یہ تقریباً آسان مباحث تھے، لہذا ان کو سرعت کے ساتھ تمام کیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.